لا تأخذه سنة ولا نوم الآية صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، یہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ عظیم الشان آیت ہے۔ قرآن مقدس میں بڑی آیت، بڑی فضیلت والی آیت۔ حضرت ابو المنذر ان سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ قرآن پاک میں بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارا، شاباش جیسے نے تھپکی دے لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر تجھے علم مبارک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آیت الکرسی اتری ہے تو دنیا میں جتنے بت تھے گر گئے، بادشاہ جو ہیں وہ ان کو جھٹکا لگا وہ گر گئے، اور شیطان جو ہے وہ بھاگے۔ سارے شیطان جیسے بجلی گرتی ہے اس طرح سے شیطانوں کی کیفیت ہوئی، اور شیطان بھاگے سارے ابلیس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے ابلیس نے کہا تحقیق کرو۔ جب یہ پھر شیاطین جو ہے یہ پھر بعد میں پہنچے، جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں آ کر ان کو پتہ چلا کہ آیت الکرسی اتری ہے۔ آیت الکرسی اتنی عظیم الشان آیت، اتنی عظیم الشان آیت۔ فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیتا ہے، اور یہ پڑھنے والے صدیقین ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، اور جنت میں پہنچنے کے لیے صرف ان کی موت حائل ہے، موت حائل ہے، ورنہ یہ سیدھے جنت میں جائیں۔ تو یاد رکھیے یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اور یہ سورہ بقرہ کا دعویٰ ہے۔ اور یہاں پر سورہ بقرہ کو جو دعویٰ ہے یہ نفی شفاعت قہری کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ جو بندہ عقیدہ ہی لا الہ الا ہو کے مطابق نہیں رکھتا، اس کو آیت الکرسی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو آیت الکرسی کو سمجھے، آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھے۔ جب اس کے مطابق عقیدہ ہوگا تو پھر اس کا عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آیت الکرسی کے بہت سارے فضائل آتے ہیں، سورہ بقرہ کے جیسے فضائل مستقل ہیں، آیت الکرسی کے مستقل فضائل ہیں۔ بڑی عظیم الشان آیت۔ فرمایا اللہ، پہلا جو اسم ہے وہ اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی الہ ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، عبادت ہر طرح کی، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت، ساری عبادات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسی ذات کہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، حی لا یموت، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہے الحی القیوم، جو خود بھی قائم ہے اور ہر کسی کو قائم رکھنے والا بھی ہے، قائم کرنے والا بھی ہے۔ یہ مخلوقات کو سہارا دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے سہارا دیا ہوا ہے۔
آسمان بغیر عمد ترونہا، جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اتنا بڑا آسمان، اس کو سہارا دینے والا، اس کو قائم رکھنے والا ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفاتی نام، الحی القیوم، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن برخیہ، انہوں نے یہی پڑھا تھا یا حی یا قیوم، پڑھا تھا، اللہ پاک سے دعا مانگی تھی یا حی یا قیوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت جو ہے ملکہ بلقیس کا تخت، وہ آنان فانان ادھر اللہ پاک نے بھیج دیا، ایک پلک جھپکنے کی مقدار۔ تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ یہی پڑھا تھا یا حی یا قیوم، اللہ پاک کو پکارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب صحیح پختہ یقین کے ساتھ، صحیح عقیدے کے مطابق اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ پاک کو جب پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فور بدل فرماتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جسے اونگ تک نہیں آتی۔ جب آنکھوں تک آئے نہ نیند تو اسے اونگ کہتے ہیں، اور جب دل پہ چھا جائے تو اسے نیند کہتے ہیں، نوم کہتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ باقی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ان کو نیند آتی ہے، انبیاء بھی انبیاء کو بھی نیند آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی نیند آتی تھی۔ ہاں یہ فرق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل کبھی کبھی جاگتا رہتا تھا، نیند بھی ہوتی تھی اور دل بھی جاگتا رہتا تھا، یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیفیت یہ ہر وقت ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی ادا کی، وتر پڑھے اور تہجد پڑھی، اور درمیان میں آپ سو گئے اور پھر سنتیں پڑھی اٹھ کے، اور وضو نہیں کیا تو، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سنتیں پڑھ کے پھر سوئے اور پھر فرض آ کے پڑھائے، آپ نے وضو نہیں کیا، اٹھ کے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو اس وقت ٹیک اس طرح لگاتے تھے کہ ایسے ہاتھ کی اپنی کوہنی کھڑا کر کے بازو کھڑا کر کے اس طرح ٹیک لگا کے آپ سوتے تھے تاکہ گہری نیند نہ آئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اور بھی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کر مثالیں سمجھائیں، مختلف روایات میں آتا ہے، تو فرشتے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور کچھ فرشتے کہنے لگے نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے، اور پھر مثالیں بیان کی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز جو ہے وہ سو کر اٹھے اور وضو نہیں کیا، یہ روایت ایک ہے اور مختلف طرق سے ہے، اور اس میں الفاظ مختلف ہیں اور معنی بھی اس طرح سے مختلف ہے کہ کسی راوی نے یہ کہا کہ تہجد پڑھی اور پھر سوئے اور پھر سنتیں پڑھی، اور کسی راوی نے یہ کہا کہ سنتیں پڑھی اور پھر سوئے اور پھر نماز پڑھائی، تو اس لیے اس میں مختلف معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا یہ راویوں سے اس میں یعنی تسلی نہیں ہے، راویوں کو بھول ہوئی ہے، روایت بالمعنی ہے اور اس میں بھی تضاد ہے۔ تو فرماتے ہیں مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو نیند ہے یہ بھی دل تک پہنچتی تھی، دل بھی سوتا تھا، لیکن کبھی کبھی دل نہیں سوتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف ایسی ذات ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہنے لگے کہ یا اللہ کیا تو اونگ بھی نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سمجھائی کہ اونگ کیوں نہیں آتی، اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ 2 پیالے پکڑو ہاتھ میں، پیالوں میں پانی تھا یا جو بھی چیز تھی، اس کو پکڑ کے کھڑے رہو ساری رات۔ اب جب تھوڑی سی اونگ آتی تو پیالے جو ہے نا وہ گرنے لگتے، اور پھر جو ہے نا سنبھل جاتے، پھر گرنے لگتے، اس طرح سے ہوا، بالآخر پیالے ٹکرائے، گرے، ٹوٹ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اگر مجھے ذرا بھی اونگ آئے، اونگ نہیں، اونگ سے پاک، اگر ذرا بھی اونگ آئے تو یہ دنیا کا کائنات کا جو نظام ہے سارا درم برم ہو جائے۔ اور ان کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے سنبھالا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو پر پھیلا کے پرندے فضا میں بڑے آرام سے تیر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ان کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ ان کو بھی اللہ پاک نے سنبھالا ہوا ہے۔ بڑے سمندر میں بحری جہاز ہیں جناب، اور وہ تیر رہے ہیں، ان کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے سنبھالا۔ یہ تو اللہ پاک نے سنبھالا ہوا ساری کائنات۔ باقی نظام سارا جو چل رہا ہے یہ اللہ پاک نے سنبھالا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اونگ سے بھی پاک۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کا قبضہ ہے، اسی کا اختیار ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے مشرکین مکہ نے کہا، اور باقی مشرکین بھی کہتے ہیں کہ فلاں علاقہ فلاں بزرگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، فلاں علاقے کے اختیارات فلاں بزرگ کو دے دیے گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، لہو اسی کے لیے، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے سامنے الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کی۔ اس کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی، اور اس کی اجازت نہیں ہوگی تو سفارش نہیں ہوگی۔ تو شفاعت کی 3 اقسام لکھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور لکھا کہ شفاعت ہے، ایک شفاعت محبت، اور ایک ہے شفاعت وجاہت یا قہری، اور ایک ہے شفاعت بالاذن۔ شفاعت محبت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ فلاں بزرگ فلاں ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، اتنے چہیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ٹھکراتا نہیں ہے، ہماری تو سنتا نہیں ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں۔ یہی وہ شفاعت کی قسم ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، شفاعت بالمحبہ، شفاعت محبت۔ یہ شفاعت قہری کی قسم ہے کہ شفاعت محبت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ان کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے، جیسے والدین اپنی اولاد کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اولاد ایک فیصلہ کر لے اور ضد پہ آ جائے تو پھر والدین کو مجبور ہونا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، اور آج کل بھی سمجھتے ہیں، بتوں کے آگے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ اسی لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ خود کام کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ سے کروا دیں گے، چاہے پھر وہ اللہ کہیں یا ایشور کہیں، کوئی بھی نام رکھیں، یا قبروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں اور چادریں چڑھائیں اور نیازات دیں اور کہیں کہ یہ قبروں والے ہماری سن رہے ہیں، اور پھر خود کر دیں گے جتنے اختیارات ہیں، اور اگر کوئی کام ان کے دائرہ کار سے باہر ہے تو یہ اللہ پاک سے کروا دیں گے، اور اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، ان کی ٹھکراتا نہیں۔ یہی ہے وہ چیز کہ جس کی نفی کی گئی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے۔ اور پھر اس پر واقعہ بھی سناتا رہتا ہوں میں کہ ہمارے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور لکھا ہوا کتابوں میں، پڑھا بھی ہے ہم نے، کہ جو بادشاہ تھا جہانگیر، شاہ جہاں،
اس کی بیوی تھی نور جہاں. اب یہ اس کا جو تھا نا پیر صاحب، یہ ایران سے آتا تھا، ملا شستری. اور ملا شستری ظاہر ہے وہ رافضی تھا، شیعہ تھا. اب یہ آتا اور آ کر یہ سب کرتا شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، معاذ اللہ ثم معاذ، یعنی صحابہ کو گالیاں دیتا. علماء کو پتہ چلا تو علماء نے شکایت کی بادشاہ سے، اور بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ اچھا اب جب آئے گا تو اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا ہے. علماء کی ذمہ داری لگا دی. اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب جو ہے نا میری شامت آنے والی ہے. وہ بڑا محتاط ہو گیا، تقیہ کرنے لگا. علماء نے جب سوال کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرو، اس کے بارے میں ان کے بارے میں کہو کچھ، تو اس نے بڑی شان بیان کرنا شروع کر دی. پہلے گالیاں دیتا تھا، اس نے تقیہ کیا. اس سے کہا کہ اچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرو، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنا شروع کر تقیہ کر کے. علماء تو پھر علماء ہوتے ہیں. علماء نے کہا کہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، ولی ہیں. اتنے بڑے ولی کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ان کے لیے، اولیاء، نظام الدین اولیاء. اس نے کہا نمی دانم، نظام الدین اولیاء چخرس، مجھے نہیں پتا کون سا گدھا ہے. علماء نے یہ سنا تو پھر جناب اس کی شامت آ گئی. بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس کی گردن اتار دی جائے. اتنے بڑے ولی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون سا گدھا ہے، میں نہیں جانتا، اس کی گردن اتار دی جائے. اب جب گردن اتارنے کی باری آئی تو ملکہ کو پتہ چلا، نور جہاں، وہ کہنے لگی کہ یہ تو میرے پیر ہیں، ان کو جو ہے نا ان کا سر قلم نہیں کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ دل دادم جا دادم بلے ایمان نہ دادم، کہ تو میری محبوبہ ہے، میں دل تمہیں دیا ہے، جان دادم جان دی ہے. یہ عاشق لوگ جو بولتے ہیں نا جس طرح جملے، بھلے ایمان نہ دادم، لیکن میں نے تجھے ایمان نہیں دیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. تو اس کو پھانسی لگا دی، گردن اڑا دی گئی اس کی. یہ ہے شفاعت. اگر اس کی مان لی جاتی، سفارش مان لی جاتی، تو یہ محبت میں آ کر مجبور اگر ہو جاتا تو اسی کو شفاعت بالمحبت کہتے ہیں. اور لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک مجبور ہو جاتا ہے اپنے اولیاء کے سامنے، اپنے نیک بندوں کے سامنے. چنانچہ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو جاتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے. اور مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو جاتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور لات کے سامنے، عزا کے سامنے، حبل کے سامنے، منات کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، اور باقی بزرگوں کے سامنے اللہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا. اور ہمارے جاہل لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو جاتا ہے شیخ عبد القادر پیر جیلانی جو ہیں ان کے سامنے، معین الدین چشتی کے سامنے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو جاتا ہے، حضرت سلطان بہو کے سامنے، اور باقی اسی طرح سے جتنے بھی بزرگ ہیں. یہ جو بزرگ ہیں ان کے جو بڑے مشہور ہیں. اب اللہ مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اب کیا کرو؟ آپ ایسے کرو کہ بکرا چھترا لے جاؤ اور بزرگ کو راضی کر لو، تو بزرگ جب راضی ہو گیا تو اللہ پاک کو راضی کر لے گا. بس ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں. آج کے دور میں صرف کتابیں نہیں، پہلے تو کتابیں ہوتی تھی نا، آج کے دور میں تو ویڈیو ثبوت موجود ہیں. ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مزار پہ جا کے باقاعدہ کس طرح گڑ گڑا کے رو رو کے وہاں مانگ رہے ہیں کہ ہماری جھولی بھر دو، سارا کچھ تو ہی کر دے. یہ ہو رہا ہے. باقی بھی اسی طرح یہ ہمارے جاہل لوگ کر رہے ہیں. تو مشرکین مکہ کریں تو شرک ہے، وہ جہنمی ہو گئے. مشرکین مکہ کریں تو وہ جہنمی ہو گئے. اور ہندو کریں، بتوں کے سامنے یہ سب کچھ کریں تو وہ کافر ہو گئے. اور ہمارے جو ہے نا، ہمارے یہ کریں تو یہ پکے ٹھکے سنی اور پکے ٹھکے مسلمان ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جیسے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا نا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر.
غیر اگر بت کی پوجا کر رہا ہے وہ تو کافر ہو گیا، اور ان کی توحید میں کوئی خلل نہیں آتا، یہ چڑھاوے چڑھائیں، نظریں مانیں، سارا کچھ کریں، ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہی بات ہے، یہی سمجھاتے ہیں۔ اب ایک آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اور آیت الکرسی کو سمجھتا نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں تو توحید بیان کی گئی ہے، اور جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز لیتے ہیں اس کی نفی کی گئی ہے، اور جن غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جنت کی ٹکٹیں ان کے ہاتھ میں ہونی ہیں اور انہوں نے صرف ہمیں ہی جنت کی ٹکٹ دینی ہے بس، تو اس چیز کی تو نفی کی گئی ہے۔ اور شفاعت قہری یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص اتنا جابر بن کے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ غالب آ جاتا ہے، یہ عقیدہ بھی صراحتاً کفریہ ہے۔ ایک ہی شفاعت کی قسم ہے، شفاعت بالاذن، اور شفاعت بالاذن کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ پاک کی وہ تعریفیں کروں گا جو میں آج نہیں جانتا۔ اور اسی وقت یہ علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ اور روایات موجود ہیں کہ جنت میں بھی نبی علیہ السلام گئے ہوں گے، اس وقت بھی عالم الغیب نہیں ہوں گے، جبریل امین آ کر بتائیں گے کہ فلاں آپ کا امتی جو ہے نا ابھی تک جہنم میں ہے، تو نبی علیہ السلام پھر دعا کریں گے، پھر اس کے لیے سفارش کریں گے، تو علم غیب تو جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں گر جائیں گے، تعریفیں کریں گے اللہ پاک کی، کتنا عرصہ؟ فرمایا جتنا عرصہ اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کرتے جائیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے سفارش، اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن۔ اور حدیث پاک کا لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ساری امتیں جب سارے انبیاء سے ہو کر آئیں گی نا نبی علیہ السلام کے پاس، اس وقت نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں آنا لہا آنا لہا، یہ میرا مقام ہے، یہ ہے مقام محمود، اور یہ سفارش کرنے کے لیے سر سجدے میں ڈالیں گے، لیکن سب سے پہلے سفارش شروع نہیں کریں گے بلکہ اللہ پاک کی تعریفیں شروع کریں گے۔ کیوں؟ سفارش اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ابھی سفارش کی اجازت نہیں ملی۔ یہ ہے شفاعت بالاذن کہ امام الانبیاء بھی اللہ کے سامنے جب سفارش کریں گے تو وہ بھی جب اجازت ملے گی تب کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ یہ شفاعت بالاذن۔ اور شفاعت بالاذن کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان والے ہیں ایک، اور ایک ہے کفار، تو ایمان والوں کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے، ایمان والوں کے لیے اجازت دے دی ہے۔ ایک ہے نا شفاعت کبریٰ، تو یہ جو میں نے بیان کیا یہ ہے شفاعت کبریٰ، اور نبی علیہ السلام اس کے علاوہ جو شفاعت کریں گے تمام مومنین کے لیے وہ سفارش ہوگی، سفارش جسے سورہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، نیک بندے اولیاء سفارش کریں گے، سارے سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، اور وہ ایمان والوں کے لیے سفارش ہوگی۔ کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے تب ان کے لیے سفارش ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور ان کے لیے پھر سفارش ہوگی۔ تو اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کے لیے اجازت ہے، لہذا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ تو اجازت کون کس کے لیے ہے؟ نیک بندوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اجازت ہے۔ یہ مطلب ہے شفاعت بالاذن کا۔ اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو محیط ہے، گھیرا ہوا اللہ پاک۔ اور فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی وہ ذرہ برابر بھی علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا۔ ہاں جو اللہ پاک چاہتا ہے وہ اللہ پاک ان کو خبریں دے دیتا ہے، اللہ پاک جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ محیط ہے، بالکل وسیع ہے۔ یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کے برابر ہے، 500 سال کی مسافت
سال جو نوری سال ہے، لائٹ کا جو سال بنتا ہے، روشنی کا سال، یہ 500 سال کی مسافت بنتی ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، اور ایک آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا ہی چھوٹا ہے، اور دوسرا آسمان اتنا ہی بڑا ہے، بہت وسیع، کہ جیسے ایک میدان میں گیند رکھی ہو۔ اور پھر آسمان، یہ سارے کے سارے آسمان، ساتوں آسمان، یہ کرسی کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ایک میدان میں زمین پوری زمین پر ایک انگوٹھی رکھی ہو، انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس حلقے کے برابر پوری کرسی کے سامنے ساتوں آسمان، زمین، سب کچھ یہ کرسی کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے زمین پہ ایک انگوٹھی رکھی ہو۔ اور پھر کرسی یہ اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان میں پوری زمین پر ایک انگوٹھی رکھی ہو۔ کرسی پھر اتنی چھوٹی ہے عرش کے سامنے، کرسی نیچے ہے، عرش اللہ پاک کا اوپر ہے، اور عرش پانی پہ ہے۔ عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہے۔ تو کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات، اتنی بڑی، فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی وہ حفاظت، یہ کل کائنات کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت، کوئی چیز اللہ پاک کو تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک تھکتا نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی حفاظت کر رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، نہ، اللہ تبارک وہی بلند تر ہے، العلی ہے، سب سے بڑا، العظیم، بہت بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ایک شیعہ ذاکر جو ہے، باقاعدہ اس کی تفسیر میں جب گئے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی تفسیر پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے، سنی ہو گئے، تفسیر پڑھ کے اس کے دل میں بات آ گئی، سمجھ آ گئی۔ تو آیت الکرسی یہ عقیدہ بتاتی ہے، آیت الکرسی یہ دلیل ہے، توحید کے عقیدے کی دلیل ہے۔ آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے، آیت الکرسی صبح پڑھ لی جائے شام تک حفاظت ہے، شام کو پڑھ لی جائے صبح تک حفاظت ہے، اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا بلکہ بھاگ جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو سنائی تھی کہ صدقۃ الفطر کا جو مال تھا اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور شیطان چوری کرنے کے لیے آتا رہا مسلسل، اور پھر اس طرح سے کہتا رہا کہ میں عیالدار ہوں، بڑا کمزور ہوں، حضرت ابو ہریرہ چھوڑتے رہے، اور پھر کہنے لگا کہ آج مجھے تیسری رات پھر آ گیا چوری کرنے کے لیے، اور کہنے لگا کہ آج مجھے چھوڑ دے، آج میں آپ کو ایک علم کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ پھر اس میں آ گئے کہ چلو علم کی بات بتا رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ آپ جب اپنے بستر پہ جائیں رات کو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، شیطان قریب نہیں آ سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جھوٹا تھا وہ، بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ جو 3 راتوں سے تمہیں مل رہا ہے جانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ شیطان تھا۔ تو یہ حدیث پاک اور بھی روایات میں بہت فضیلت آتی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو سکھانی چاہیے، اور شام کو بچوں سے سننی چاہیے۔ رات کو جب بچے سونے لگے نا بستر پہ، اس وقت بچوں سے سننی چاہیے کہ سناؤ، تاکہ وہ ذکر کی عادت پڑ جائے بچوں کو، سوتے سوتے ان کو ذکر کی عادت پڑ جائے اور پھر وہ سوئیں۔ اور باقاعدہ اگر ہاتھ پہ پھونک کر آیت الکرسی بھی اور آخری صورتیں بھی ہاتھ پہ پھونک مار کے، جہاں تک ہاتھ پہلے سامنے والا حصہ سر سے لے کر اور پھر پچھلے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو یہ سنت عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ بھی خوبصورت اور عمل بھی خوبصورت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا